بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروک فیلڈ کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ بیٹا آج ہمارا سوال ہے قدیم وادی سندھ کی خصوصیات۔ بہت اہم سوال ہے اس چیپٹر کا۔ اس میں وادی سندھ جو قدیم وادی ایک آبادی رہی ہے، وہاں پر جو خصوصیات پائی جاتی تھی، جو آج بھی وہاں پر اس کے آثار ملتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ اس کی ایک تو آپ نے سوال کو جب لانگ کے طور پر لکھنا ہے تو اس کی ساری ہیڈنگ کو آپ ایک ہی دفعہ لکھ دیں تاکہ جو مارکنگ کرنے والا وہ آسانی سے اس کو دیکھ سکے۔ مثلا آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے تعمیرات، لباس اور زیورات، کھلونے، روزمرہ کی دیگر اشیاء، جنگی ہتھیار، تجارت، اعتقادات، جانور، خوراک، گندھارا، تہذیب کے حوالے سے انہوں نے اس کی بات کی ہے۔ اب سب سے پہلے تعمیرات، یعنی کہ یہ ریاست، یہ جو وادی سندھ کی جو ایک خصوصیات کے حوالے سے جو اہم بات یہ ہے کہ یہ آج سے 5000 سال پہلے تھی اور 2500 سال پہلے یہ تباہی کا شکار ہوگی۔ اندازہ یہ ماہرین نے یہ لگایا کہ وہاں پر اس وقت کوئی سیلاب اس طرح کے آئے ہوں گے کہ وہ کیونکہ سائنسی علوم سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ ان کو اس چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو ان کے سر سے پانی گزر گیا اور زیر زمین دب گئے۔ اب ان کی تعمیرات کس قسم کی تھی اس کے بارے میں ہم کچھ ریڈ کرتے ہیں۔ قدیم وادی سندھ کی جو تہذیب تھی، وادی سندھ کی قدیم تہذیب شہری تھی۔ موہنجودڑو اور ہڑپا ہم عصر شہر تھے، یعنی کہ دونوں سیم ہی تھے، ایک ہی جیسے تھے، اور دونوں میں بہت سی ملتی جلتی خصوصیات تھیں۔ دونوں رقبے کے لحاظ سے بڑے اور کافی گنجان آباد تھے، فن تعمیر قابل تعریف تھیں۔ شہروں کو باقاعدہ بازاروں، گلیوں اور محلوں کی صورت میں بسایا گیا تھا۔ گھروں میں پانی کی نکاسی کا عمدہ بندوبست تھا۔ پکی نالیاں تھیں جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ گھر کشادہ اور ہوادار تھے، یعنی کہ بڑے بڑے تھے جس میں ہوا گزرتی تھی۔ پختہ اور کچی دونوں قسموں کی اینٹیں استعمال کی گئی تھی۔ سڑکیں اور گلیاں چوڑی اور سیدھی تھی۔ گھروں کے اندر غسل خانے تھے، محلے میں حمام بنائے گئے تھے۔ عمارتوں کے فرش پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ تعمیرات کا عمدہ اور پختہ ذوق ہر جگہ جھلکتا نظر آتا تھا۔ شوق یعنی کہ اس کا جو تھا ان لوگوں کا۔ ہڑپا یا موہنجودڑو جائیں تو آثار قدیمہ دیکھ کر انسانی عقل دھانگ رہ جاتی ہے۔ ہڑپا یعنی کہ ساہیوال میں ہے اور موہنجودڑو ضلع لاڑکانہ میں ہے، سندھ میں ہے۔ کھدائی کے بعد گلیوں اور جو بازار ہیں، مکانات اور دیگر عمارتیں باہر نکل آئیں جو 5000 سال پہلے باسیوں کے ذوق اور شعور کا پتہ چلاتی ہیں۔ کنویں بھی دریافت نیچے سے پانی کی بہم رسائی کے انتظام کا پتہ چلتا ہے۔ گھروں کے نیچے تہہ خانے بھی بنائے گئے تھے تاکہ موسم کی شدت سے بچا جا سکے۔ تہہ خانوں میں روشنی اور ہوا کے گزر کا اہتمام بھی موجود تھا۔ یقیناً قدیم تہذیب فن تعمیر کے حوالے سے بہت ترقی یافتہ تھی۔ تو یہ کھدائی کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ کس قسم کی وہاں پر تعمیر کی گئی تھی۔ اب کھدائی کے دوران ہی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لباس اور زیورات کس قسم کے وہ پہنتے تھے۔ کپاس بونے اور کپڑا تیار کرنے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ قدیم تہذیب سے وابستہ لوگ روئی اور کپڑے کے استعمال سے پوری طرح آشنا تھے۔ بعض بت اور مجسمے جو کھدائی کے بعد دریافت ہوئے ہیں، لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شال اوڑھنے اور سلا ہوا کپڑا پہننے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ ایسے اوزار بھی ملے ہیں جس سے روئی کاتی جاتی تھی۔ لباس پر کڑھائی اور بیل بوٹے کا کام کرنے کا بھی رواج تھا۔ سلائی اور کڑھائی کے فن سے اس دور کے لوگوں کے فیشن اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔ خواتین لہنگا اور چادر استعمال کرتی تھیں۔ یہ آج سے 5000 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ خواتین میں زیورات کا استعمال عام تھا۔ کھدائی کے بعد کئی قسموں کے زیورات ملے ہیں، مثلا ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ۔ جواہرات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جو غالباً وسیع ایشیا سے منگوائے جاتے تھے۔ ہاتھی کے دانت سے زیورات بنانے کا رواج تھا۔ یہاں پر ایک شاٹ ہے کہ کس قسم کے زیورات اس وقت پہنے جاتے تھے، تو اس کی آپ یہ نشان لگا لیں: ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ۔ کھلونے، یعنی کہ یہ بھی کھدائی کے دوران پتہ چلا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کس قسم کے کھلونے بنائے جاتے تھے۔ بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے تھے جو عموماً مٹی کے بنے ہوتے تھے۔ جانوروں اور انسانوں کے مجسمے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے نمونے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ مٹی کی بنی ہوئی گڑیا بھی دریافت ہوئی ہیں۔ گھوڑے اور رتھ کی طرح کے کھلونے بھی کھدائی کے بعد ملے ہیں۔ رتھ سے ثابت ہوا ہے کہ قدیم لوگ پہیے کے استعمال سے آشنا تھے، واقف تھے۔ یعنی کہ کھلونوں کی موجودگی سے معاشرتی زندگی میں خاندان اور بچوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عام جو گھر کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، روزمرہ کی جن کو ہم چیزیں کہہ رہے ہیں، گھریلو اشیاء کی،
ان کے بارے میں بھی وہاں پر کچھ آثار ملے ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ قدیم باشندے کانسی، تانبے اور ہاتھی دانت کے استعمال سے واقف تھے، البتہ لوہے کے بارے میں ان کے علم کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ گھروں میں استعمال ہونے والے برتن تانبے اور کانسی کے بھی بنائے گئے تھے، زیادہ تر برتن عام مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ مٹی کے پیالے، گھڑے، تھالیاں، مٹکے اور دیگر ظروف بڑی تعداد میں کھدائی کے بعد نکالے گئے ہیں۔ ہاتھی دانت اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنی ہوئی اشیاء بھی ملی ہیں، یہ اشیاء آج بھی ہڑپا اور موہنجودڑو کے عجائب گھروں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کے بڑے عجائب گھروں میں بھی کھدائی کے بعد حاصل ہونے والی اشیاء عام لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ طلبہ طالبات کا مشاہدہ کر کے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں بڑی معلومات، قیمتی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو دو تہذیب جو ہیں ہڑپا اور موہنجودڑو کے علاوہ بھی کسی اور علاقے میں جو اس کے بعد بھی ہیں لیکن قدیم ہو چکی ہیں تو وہ بھی عجائب گھروں میں پڑی ہیں۔ اب وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جانوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ جنگی ہتھیاروں کا استعمال کرتے تھے، تو ان کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ ایک شارٹ بھی ہے کہ جنگی ہتھیار کون کون سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے، تو اس میں آپ نے صرف نام بتا دینے ہیں: تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، آری، چاقو وغیرہ۔ یہ لوگ اس وقت کے اوزاروں سے اس وقت وہ لوگ آشنا تھے، واقف تھے۔ یہ ہتھیار زیادہ تعداد میں دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی۔ وسیع ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں نے علاقے پر آسانی سے قبضہ کر لیا اور مقامی باشندوں کو شکست دے کر یا تو غلام بنا لیا یا پھر ان کو برصغیر کے دوسرے حصوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جنگی امور میں وہ لوگ زیادہ ترقی یافتہ نہ تھے، اس سے ان کے امن پسند ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جنگوں میں رت کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جنگی ہتھیار کے بارے میں بتایا گیا۔ اب تجارت کا ذکر یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہڑپا اور موہنجودڑو ہیں یہ کافی فاصلے پر ہیں اور ان کا 500 کلومیٹر کا سفر ہے، تو یہ ایک دوسرے سے آنے جانے کے لیے تجارت ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور بھی دنیا کے مختلف حصوں سے ان کی تجارتی سامان جو یہاں پر ملا ہے تو وہ یہاں کا نہیں تھا، یہ تجارت کے ذریعے لائے تھے، تو ان کا تذکرہ بھی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ قدیم وادی سندھ کے قدیم باشندے کے تجارتی تعلقات دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے تھے۔ وہ اپنی اشیاء بھی انہیں بیچتے اور ان کے ہاں ملنے والی اشیاء درآمد کرتے تھے۔ تانبا، کانسی، تین اور چاندی کے استعمال سے وہ لوگ واقف تھے، لیکن یہ اشیاء وادی سندھ میں مہیا نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ باہر سے منگواتے ہوں گے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے تجارتی رابطے مختلف علاقوں میں تھے۔ افغانستان، وسطی ایشیا، ایران، خراسان کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں سے ان کا لین دین تھا۔ کھدائی میں ملنے والی اشیاء میں جواہرات بھی ملے ہیں، نیز کئی قسم کے زیورات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں بھی دوسرے علاقوں سے حاصل کرتے تھے۔ ماہرین نے ان ہی کی حقائق کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا کہ وہ تجارت سے بخوبی آگاہ تھے اور اپنی وادی سے باہر کا تجارتی سفر بھی کرتے رہتے تھے۔ اعتقادات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو، ان کا مذہب کیا تھا اور وہ کن لوگوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے مردوں کے ساتھ کیا سلوک، یعنی کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کھدائی کی تو بت برآمد ہوئے ہیں۔ بتوں کی وجہ سے قیاس لگایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے، پتھروں اور دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ سورج، چاند، ستاروں کو بھی پوجا کرنے کا رواج تھا۔ وہ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے تھے۔ مشترکہ طور پر عبادات کرنے کے مخصوص عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ اب جانور ہے کہ جانور اس زمانے میں جو، اب سوال یہ شعور میں بھی ہے کہ جو جانور اس وقت پائے جاتے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، تو ان کا نام بتائیں۔ تو ان کے نام یہ لکھے ہیں: مچھلی، بھینس، خرگوش، سانپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر وغیرہ۔ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، تو یہ شارٹ ہے۔ ان جانوروں کی شکلیں دیواروں اور مختلف مہروں پر بنائی گئی تھیں۔ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی مہروں پر جانوروں کی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان جانوروں کی موجودگی سے آگاہ تھے، واقف تھے، یعنی کہ اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال کرتے تھے۔ مچھلی، شیر اور گینڈے کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ شکار سے بھی رغبت رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے۔ اب خوراک کے بارے میں پتہ چلایا گیا ہے کہ وہ لوگ کس قسم کی خوراک کھاتے تھے۔ اس وقت کون کون سی فصلیں ہوتی تھی؟ جو، گندم، مچھلی اور کھجور ان کی خوراک تھی۔ وہ کھیتی باڑی سے کافی حد تک آگاہ تھے۔ جو گندم اور کپاس بوتے تھے۔ کھجور کی گٹھلیاں بھی کھدائی میں دستیاب ہوئی ہیں اور مچھلی پکنے کا سامان بھی ملا ہے، جس سے ان لوگوں کی خوراک کا پتہ چلتا ہے۔ اناج کے گوداموں کی تعمیر کا سراغ بھی موہنجودڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے بعد ملا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت ترقی یافتہ اور مہذب تھے۔ کندھارا تہذیب، یعنی کہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب 5000 سال پہلے سے موجود تھی۔ وسیع ایشیائی علاقوں سے آنے والے گروہوں اور لشکروں نے وادی سندھ کی ثقافت میں اپنے رنگ میں شامل کیے۔ کشن خاندان کے مہاراجہ کشن کے دور میں کندھارا آرٹ کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ کندھارا کا علاقہ شمال میں واقع ہے۔ کندھارا کا علاقہ وادی سندھ کے شمال میں واقع ہے۔ راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ کندھارا کہلاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کندھارا کا علاقہ کہاں واقع ہے اور اس کا مرکزی شہر کون سا ہے،
تو اس کا آنسر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ جو ہے وہ قندھارا کہلاتا ہے اور اس کا مرکزی شہر ٹیکسلا تھا۔ 2500 سال پہلے قندھارا تہذیب و ثقافت کا ایک اعلیٰ اور ممتاز مرکز تھا۔ یہاں تعلیمی صورتیں بہت معیاری تھیں۔ ٹیکسلا میں یونیورسٹی بھی موجود تھی۔ یہاں دور دراز سے علم کے متلاشی آتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ ثقافتی اعتبار سے 2500 سال پہلے کا زمانہ قندھارا میں بڑا ہی اہم اور منفرد تھا، یونیک تھا۔ علم و حکمت کے علاوہ مختلف فنون بھی وہ لوگ ماہر تھے۔ سنگ تراشی کا فن خصوصاً نمایاں تھا۔ اس دور کی عبارات لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ قندھارا کی تہذیب کو حملہ آوروں نے یاد کار بہت نقصان پہنچایا۔ ایران، وسیع ایشیا اور یونان کے آنے والے لشکروں نے قندھارا آرٹ کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ مقامی لوگوں کو اپنے فنون سے بھی آگاہ کیا۔ ان علاقوں سے آنے والے لشکروں کے ہمراہ اہل علم، اہل حرفہ اور فنکار لوگ بھی آئے۔ یوں قندھارا میں مختلف تہذیبوں کے ملاپ سے نئے نئے اثرات مرتب ہوئے۔ یونانیوں نے مجسمہ سازی کے فن پر گہرا اثر ڈالا۔ روزمرہ زندگی کے مختلف پہلو بھی متاثر ہوئے۔ مقامی آبادی نے لباس، خوراک اور رہائش کے حوالے سے نئے طور طریقے دیکھے۔ عمارتوں کی تعمیر اور رہائش کے امور بھی بدلے اور وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت میں یونانی اور دیگر علاقوں کے رنگوں کا اضافہ ہوا۔ قندھارا آرٹ کے مختلف ادوار کے نمونے پاکستان کے عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ یونانی وسطی ایشیائی اثرات قبول کر کے مقامی آبادی نے جو فن پارے تخلیق کیے وہ بھی عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ کثیر تعداد میں بڑے ہی نادر نمونے ٹیکسلا کے عجائب گھروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسلا راولپنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک شارٹ ہے، ایم سی کیوز ہے کہ ٹیکسلا کا راولپنڈی سے کتنا فاصلہ ہے۔ ٹیکسلا راولپنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایم سی کیوز ہے اور شارٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ہر سال کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح مشرق و مغرب کے حسین امتزاج پر مبنی قدیم تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ کرتے آتے ہیں۔ تو یہ سوال اس کا ایک مزید جائزہ لیں تو یہ سوال جو ہے یہ اگر آپ اینول پیپر میں پرانے کچھ 5 سالہ پیپر دیکھیں تو اس میں اکثر یہ سوال آیا ہے۔ تو یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کافی سارے شارٹ جو میں نے آپ کو نشان بھی لگوائے ہیں، اور یہ جب بھی آپ نے اس میں بات کرنی ہے تو بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ اس میں ایک اور سوال ہے جو اس میں پاکستان کی ثقافت کی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے، وہ اور سوال ہے۔ یہ سوال ہے قدیم وادی سندھ کی خصوصیات، تو یہ سوال اور ہے۔ اس میں ہم نے اس قدیم ثقافت کا ذکر کرنا ہے جو گزر چکی ہے، جو آج سے 5000 سال پہلے تھی اور 2500 سال پہلے تباہی کا شکار ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔